بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرات کی خدمت میں محرم الحرام کا تعارف پیش کرنے کے بعد اس ماہ کا جو ایک خاص دن ہے جسے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کہا جاتا ہے، کچھ گزارشات اس تعلق سے اور اس دن کے فضائل پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہے۔ چنانچہ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا، اور اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف بھی ڈالا جاتا تھا۔ مزید قریش مکہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کیا کرتے تھے ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق و اشتراک فرمایا کرتے تھے۔ آپ بھی وہ اعمال کر لیا کرتے تھے جو بہتر ہوتے، برے نہ ہوتے۔ اسی بنا پر حج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کا، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، یعنی وہ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا اہتمام اور فرمانا شروع کیا، اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ یہ بات صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے حضرت سلمہ بن الاکوع اور حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں، یعنی وہ بھی روزے داروں کی طرح بیہیو کریں، بلکہ روزے داروں کی طرح ان کا بھی اپنا کھانا پینا بند ہو جائے۔ اور بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس پر اتنی تاکید کرنا یا اس کے بارے میں کہنا سننا اور اس کو گویا کہ فرض کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت دینا کہ یہ روزہ رکھنا ضروری ہے، پھر اس کے اندر وہ سختی نہ رہی اور اس کی حیثیت ایک نفل کی سی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ملتا ہے وہ یہ رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ کچھ احادیث ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے، جہاں ہم نے محرم الحرام کے تعلق سے اور اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے تذکرہ کیا۔ جن حضرات نے وہ نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو وہ حضرات وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ